ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 6 خارجی مارے گئے ہیں۔ ISPR نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کا ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کرک میں خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے، جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التواء ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے نظام کے اجرا کے لیے تعاون پر کینیڈا اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے تحریک انصاف کے 7 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، PTI نے ملاقات میں اپنی تجاویز بھی دی ہیں۔ چیف جسٹس کو بتایا کہ کیسز نہیں لگ رہے، بانی کی اہلیہ اور بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، چیف جسٹس کو جیل مینول پر عمل درآمد نہ ہونے سے آگاہ کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے، چیف جسٹس سے کہا ہے ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے، عدلیہ پر ذمہ داری ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا، انہوں نے تجاویز مانگی، ہم نے ان کو یہ پاور کرایا۔ آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ پاور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے۔ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے اس چیز کا بھی پاور کرایا کہ جو جیل مینول ہے اور قانون، اس کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں۔ بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں بانی PTI کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی PTI کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ شیخ رشید کی GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواست کی سماعت 28 فروری کو ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران PTI سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف خط پہ خط لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اقتدار چھن جانے کے بعد PTI نے اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ یہ لوگ کسی زمانے میں آرمی چیف کو باپ کہتے تھے، اب غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ سارا جھگڑا جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوا، فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے عمران خان صاحب، اور وہ فوج کو PTI کا ایک ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے جس میں ان کو ناکامی ہوئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے PTI اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے یہ 3 4 خط لکھ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ برطانیہ کے دوران برٹش آرمی کے سسٹم اور AI ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ جنرل عاصم منیر نے برٹش آرمی کی گیریجنز فیلڈ کا بھی دورہ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے برطانوی ہم منصب جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر برٹش آرمی کے ومنسٹر اور لاک ہیل گیریجنز کا فیلڈ کا وزٹ کیا۔ آرمی چیف کو ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ کے منصوبوں پر بریف کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل نے برطانوی فوج کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خودکار نظام سمیت مختلف ٹیکنالوجیز کی نمائش کا بھی مشاہدہ کیا۔ تحریک انصاف کا 3 سینیٹ ارکان کی رکنیت کی معطلی کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی ایوان کی توقیر کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا مطالبہ ہے بل منظوری کے نتائج پیش کیے جائیں، ڈپٹی چیئرمین اپنے رویے پر معافی مانگے اور معطل ارکان کو بحال کیا جائے، مطالبات پر واضح جواب آنے تک واک آؤٹ کریں گے۔
رویہ روز بروز بڑا ایگریسو ہوتا جا رہا ہے, بڑا متنازع ہوتا جا رہا ہے. وہ بہیو نہیں کر سکتے پی ایم ایل این کے طور پہ. جب بل آیا اس پہ ووٹنگ کرائی گئی, وہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے, نہیں ہوا. پروٹیسٹ تو ہمارا حق بنتا ہے, ہم نے کیا. اس پروٹیسٹ میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی, جو اشارے کیے, وہ بے عزتی. کیا ہم سینیٹرز نہیں ہیں؟ ہمارے 3 سینیٹرز کو سسپینڈ کر دیا. جو بل پاس ہوا تھا اس کے ریزلٹس کو اناؤنس کیا جائے. The Deputy Chairman should apologize for disrespecting fellow senators. All senators who have been suspended should be restored. اپوزیشن کی گرینڈ الائنس میں ڈیڈ لاک. بانی پی ٹی آئی نے مولانا کے مطالبات پر تحفظات کا اظہار کر دیا. مولانا کے 3 مطالبات پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی تک پہنچائے. مولانا نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی, کے پی حکومت میں شمولیت اور مائنس پی ٹی ایم کا مطالبہ کیا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے 2 بار بانی سے ملاقاتوں میں مشاورت کی. چند رہنماؤں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دینے پر بانی کو جے یو آئی پر اعتبار نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. گرینڈ الائنس میں پیش رفت نہ ہونے پر مولانا فضل الرحمان کل غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی نے گرینڈ الائنس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے. حکومت نہیں چاہتی پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتیں ساتھ چلیں. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں کہ بانی کی مشاورت سے مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کی ذمہ داری قیادت کو دی جائے گی. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کانفرنس کریں گے. سیاسی کمیٹی کراچی جا رہی ہے, وہاں اہم ملاقاتیں ہوں گی. حکومت نہیں چاہتی کہ ہم اور اپوزیشن کی پارٹیاں ایک ساتھ چلے, چاہتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ کوشش بھی کریں گے. پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں کو جو ہے اس کو ذمہ داری دیں گے, پارٹی سے باہر بھی لوگوں کو خان صاحب سے رابطے رکھوا دیں گے تاکہ اس کی طرف سے کوئی پیغام نہ آئے. باقی دورانی صاحب کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بیرسٹر صاحب حکومت کا تو ہے لیکن پارٹی میں کسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور ہم 25-26 کو ایک کانفرنس کر رہے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے. آج بھی ہماری ایک بہت کراچی جا رہی ہے, وہ 2-3 دن وہاں اسٹے کرے گی اور سندھ کی قیادت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی. مولانا فضل الرحمان ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان کی باتیں مانتے بھی ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, ہمارا مولانا سے تعلق ختم نہیں ہوتا. وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا ہے فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہوں یا اپوزیشن کے ساتھ سر آنکھوں پر ہیں. قبضہ کرنے اور جیل توڑنے کی باتیں کرنے والی جماعت سے بھی ڈائیلاگ پر تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان سے جو تعلق ہے چاہے کو ختم ہوگا. ہمارے بزرگ ہیں, رہنما ہیں, ہم سے اختلاف کرتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں, ہم ان کی باتیں مانتے بھی ہیں, ان کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں. مولانا ہمارے ساتھ بھی ہوں تو سر آنکھوں پہ, مولانا اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑے ہوں تو سر آنکھوں پہ. تو آئیں گے تو بات کریں گے نا, تو بات ہی تو ہم کرنا چاہتے ہیں. مگر وہ جماعت جو کہے ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں, جو کہے کہ ہم کیلے توڑ کے قیدیوں کو آزاد کر کے لے جائیں گے, جو پارلیمان کی دیواریں کرینوں سے توڑ کے اس کے اوپر قبضہ کریں, ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں. مگر ڈائیلاگ اس بات پہ نہیں کہ میں نے 190 ملین کی چوری کی, اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو. وہ بھی جماعت ڈائیلاگ کرے, انتشار کی بات نہ کرے. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. میچ جیتنا ہے تو ریکارڈ ہدف حاصل کرنا ہوگا. کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو جیت کے لیے 316 رنز کا ہدف دے دیا. پروٹیاز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 315 رنز سکور کیے. ریان ریکلٹن کی سینچری, 103 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. کپتان بابوما نے 58, مارکرم مارڈوسن نے 52 رنز کا حصہ ڈالا. محمد نبی نے 2 وکٹیں حاصل کی. فضل الحق, فاروق عظمت اللہ اور نور احمد نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے. دبئی میں بھارت کو 2 میچ ہرا چکے ہیں. اتوار کو بہترین کرکٹ کھیلیں گے. فاسٹ باؤلر حارث رؤف کہتے ہیں کہ ہر میچ 2 اینڈ آئی ہے, کوشش کریں گے کہ تمام میچ جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں. فخر زمان اور سائمہ ایوب کے نہ ہونے سے نقصان ہوا ہے. ہر 10 اوور پورے کیے ہیں, اس کا مطلب فٹ تھا, کوئی پریشر نہیں ہے. نارمل میچ ہوتا ہے, اس کو اسی طرح لیں گے ہم لوگ. 2 میچ یہاں پہ انڈیا کو ہرائے ہوئے ہیں. جو مسٹیکس ہوئی پچھلے میچ میں, کہاں پہ ہم لوگ لیک کر رہے تھے, وہ چیزیں نہ کریں. یہ ایک ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ میچ ہے. اگر ٹورنامنٹ میں رہنا تو 2 اینڈ آئی ہے, کانفیڈنٹ ہے اچھا میچ ہوگا. انجری تو میرے خیال سے آپ کو کسی ٹائم بھی کہیں بھی آ سکتی ہے. ہمارے دونوں انفارم بیٹسمین تھے, ان کا ٹیم میں نہ ہونا, ایک کمبینیشن بننا ہوتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. پھر بھی الحمدللہ ایسے بیٹسمین ہیں, اچھا پرفارم کریں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کنٹونمنٹ بورڈ کراچی کا تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن. صدر کے علاقے میں کارروائی کی گئی. پتھارا مافیا نے بھگدڑ مچ گئی, اپنا سامان لے کر فرار. پختہ تجاوزات کو ہیوی مشینری سے مسمار کیا جا رہا ہے. مزید بتائیں گے افضل پرویز. شہر میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ
جاری ہے۔ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے صدر ٹانگا سٹینڈ پر جو ہے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ بات کریں گے کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے اینٹی انکروچمنٹ کے ڈائریکٹر۔ ہمیں اسپیشل ہدایات ہیں ڈی جی ML&C کی طرف سے اور ڈائریکٹر ML&C کی طرف سے اور CEO کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے کہ ہم نے تجاوزات کے خلاف ایک پراپر ایکشن کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے پہلے مرحلے میں جو ہے دکانوں کے اضافی حصوں، چھجوں، چبوتروں اور دیگر حصوں کو توڑا جا رہا ہے ہیوی مشینری کے ذریعے۔ شہریوں کو سفری سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے جو صدر کی جو مختلف شرائح جو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ایریا میں آتی ہیں وہاں اس وقت تجاوزات کا آپریشن جاری ہے۔ جی صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر علی حسن بروہی میں صلح کرا دی ہے۔ بلاول ہاؤس میں گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے دونوں رہنماؤں کو مل کر بلوچستان کی خدمت کرنے کی ہدایت کی۔ سرفراز بگٹی کو جیالوں اور پارٹی رہنماؤں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ آپس میں اختلاف میڈیا پر نہ لائیں۔ علی حسن بروہی کو آئندہ سرفراز بگٹی کے خلاف میڈیا پر بات چیت سے روک دیا گیا۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی سازش نہ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے زرداری ہاؤس کراچی میں فریال تالپور سے بھی ملاقات کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ترکی کے سفیر عرفان نذیر گلو اور لاہور میں برطانوی ہائی کمشنر کے سربراہ نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا ترکیہ کی زرعی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر کے سربراہ سے ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا اوورسیز پاکستانیوں نے برطانیہ میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ گورنر پنجاب نے وڈالہ سنہا گورنمنٹ گرلز سیکنڈری ہائی اسکول کا بھی دورہ کیا۔ فری ڈائلسس سینٹر اور IT انسٹیٹیوٹ کا بھی افتتاح کیا۔ سوشل میڈیا پر لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ غلط خبروں سے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے غیر مصدقہ خبریں پھیلانے سے گریز کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا برمنگم میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا ایک لفظ سے عزت بنتی بھی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں حکومت کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف پوسٹ کو کر دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر ان چیزوں سے ہم پاکستان کو کمزور کریں۔ آپ کا ایک لکھا ہوا لفظ پاکستان کے وقار کو بڑھا سکتا ہے، ایک غلط لفظ پاکستان کے وقار کی عزت کو نیچے کر سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ اور مسئلہ کشمیر درینہ تنازعات ہیں۔ غزہ اور کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہوا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں غزہ کے عوام کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے مغربی کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ تلکرم، طباس اور نابلس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خاتون بچے بزرگ زخمی ہوئے۔ رام اللہ میں اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں مختلف چیک پوائنٹس بند کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز تل ابیب کے قریب بات یام کے علاقے میں 3 بسوں میں دھماکوں کے بعد چیک پوائنٹ بند کیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے RY نیوز۔